امام تھے جو ایک زمانے میں گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، جو امام مالک کے پیروکار ہیں وہ مالکی، امام احمد بن حنبل کے فقہ پر چلنے والے حنبلی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر چلنے والے، ان کو ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ غالباً حنفی ہیں، اور پہلے بھی ہر دور میں تقریباً حنفی فقہ بہت زیادہ غالب رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فقہائے احناف نے جتنا فقہی مسائل میں غور و تفکر کر کے جزیات کو اور اصول کو مرتب کیا، اتنا کسی اور فقہ میں نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال ہر فقہ جو ہے اور ہر امام قابل احترام ہے اور اپنے مقام پہ بالکل حق ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی مسائل کے سلسلے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود یا وحی الہی کا انتظار فرماتے اور براہ راست پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ بات کو ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام کی الجھن اور دینی مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کی مشکل کو حل کرتے رہے، اور ہر صحابی ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں بھی مجتہد صحابہ کرام تھے جن میں اجتہاد کی صلاحیت تھی، اور وہ باقاعدہ لوگوں کے مسائل کو حل انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلا، حتیٰ کہ امام اعظم جو تابعی ہیں، بہت بڑے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ سے پھر خصوصاً یہ اس کا سلسلے کا آغاز ہوا کہ آپ نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر، عوامی ضرورت کے مسائل نکال کر وہ عام فہم انداز سے آگے بیان فرمائے، اور نہ صرف مسائل بیان فرمائے بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے اصول بھی وضع کیے۔ اس پر انشاءاللہ ہم سلسلہ کلام اپنا جاری رکھتے ہیں۔ پہلے عرض کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ صرف قرآن سے ہی نتیجہ اخذ کرتے تھے اور حدیث سے ہی، بلکہ اس زمانے میں بھی عام صحابہ کرام اور تابعین کا یہ رواج رہا کہ وہ صحابہ کرام کے پاس آتے، یعنی مجتہد صحابہ کرام کے پاس آتے اور ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، اگرچہ اس کو باقاعدہ تقلید کا نام نہیں دیا جاتا تھا، اور جو مسائل معلوم کرتے تھے انہیں مقلد نہیں کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ نبوی سے بعد پیدا ہوتا گیا، کثرت مشاغل ہوئے، لوگوں کے ذہن دوسری طرف زیادہ مائل ہونے لگے، لوگ دنیا کی طرف مائل ہوئے، علم سیکھنے کا رجحان آج کے اعتبار سے تو بہت زیادہ تھا، لیکن بہرحال وہ نہ رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ سے اور پھر لوگوں کے فہم میں کمی آنا شروع ہوئی، تو لوگ براہ راست قرآن و حدیث سے نتیجہ اخذ کرنے سے عاری رہے، اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل اپنی ضرورت کی خود نکال سکیں، تو وہ اس زمانے میں بھی علماء سے رجوع کرتے رہے، لیکن باقاعدہ اصول وغیرہ مرتب نہیں کیے گئے تھے۔ پھر امام اعظم نے باقاعدہ پہلی مرتبہ اصول مرتب کیے، پھر دیگر جو ائمہ تھے یہ بھی پے در پہ انہوں نے اصولوں کو مرتب کیا، اور خصوصاً فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دو بڑے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فقہ حنفی کو مشتبہ کیا، لیکن اس زمانے میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ مقلد مشہور ہو گئے ہوں، یہ اس کے بعد پھر یہ تقلید کا باقاعدہ ایک رجحان یا ایک باقاعدہ لفظ معروف ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے فقہاء اسلام نے غور و تفکر کیا کہ اب جیسے جیسے اور زمانہ آگے بڑھا ہے، لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں رہی ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے نتائج اخذ کرے، اور پھر علماء کے پاس آنے کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ دشواریاں کہ سفر لمبے لمبے ہوتے تھے، ہر ایک دنیا میں مشغولیت کی بنا پر بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتا تھا، تو بہتر محسوس ہوا کہ باقاعدہ عام فہم مسائل کو، جزیات کو جمع کیا جائے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ امام اعظم اور ان کے شاگردوں نے بڑا کام کیا، دیگر ائمہ نے کام کیا، پھر بعد میں آنے والے علماء نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا کہ آپ کسی ایک فقہ کو اختیار کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور پہلے یہ وضاحت میں عرض کر دوں کہ جو چاروں ائمہ امام اعظم ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے قرآن اور حدیث سے ہی استدلال کیا ہے، لیکن طریقہ استدلال میں فرق ہو جاتا ہے، زاویہ فکر میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو
تو عوام الناس یہ نہ سمجھے کہ جب قرآن ایک حدیث وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنا اختلاف کیوں؟ یہ سوال اسی وقت بیدار ہوتا ہے کہ جب کسی نے قرآن تو خیر مسلمہ کتاب ہے لیکن قرآن کو صحیح طریقے سے اور حدیث کو نہیں پڑھا اللہ. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اس کے بعد علماء نے لوگوں کو مائل کیا اس طرف کہ کسی ایک امام کی پیروی ضرور اختیار کی جائے. اور اس میں ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر امام اعظم نے کوئی مسئلہ نکالا اس کے خلاف امام شافعی نے نکالا تو نفسانی اغراض میں مبتلا ہو کر اختلاف کیا، بلکہ قرآن و حدیث سے نتیجے اخذ کرنے کے سلسلے میں اپنا ایک زاویہ نظر تھا، اپنے کچھ اصول تھے جن کی بنا پر قرآن و حدیث سے نکالے گئے مسائل میں آپس میں ان میں اختلاف نظر آتا ہے. اور یہ اختلاف کوئی جدید چیز نہیں تھی. اگر آپ احادیث پڑھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو خود زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے کئی فقہی مسائل میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے تھے، اور یہ اختلاف نفسانی خواہش کے تابع نہیں تھا، بلکہ اگر ایک صحابی ہیں انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، دوسرے بھی ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر، یعنی استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل طلب کرنا، اپنے اپنے زاویہ نظر سے وہ دلیل حاصل کیا کرتے تھے. اور اس طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے مابین ٹکراؤ پیدا ہوتا تھا، رائے میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا تھا. اسی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی بسا اوقات کہ ایک صحابی تک ایک حدیث ابھی نہیں پہنچ پائی ہے، دوسرے صحابی نے سن لی ہیں تو وہ اپنے اس سنی ہوئی حدیث کے ذریعے استدلال کرتے تھے، نتیجہ نکالتے تھے، اور ان تک وہ چونکہ حدیث نہیں آئی تو یہ کسی اور طریقے سے نکالتے تھے. یہ الگ بات تھا کہ اگر کوئی اس بات پر مطلع ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی ہے وہ اپنی رائے بدلتا تھا، لیکن بعض اوقات اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں وہ اپنے اپنے موقف پر، اپنے اپنے نظریے پر قائم رہتے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بے شمار فقہی اختلافات رہے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہا لیکن مسائل میں رہا. اسی طرح امام اعظم وغیرہ کے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیے اور نتائج نکالے، اور اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا اختلاف نظر آیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعرات کے روز ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اختلاف کی نوعیت کیا تھی اور تقلید شخصی کیوں لازم قرار دی، یعنی کسی ایک شخص کی تقلید، اور پھر تقلید کے لغوی اصطلاحی معنی بھی انشاءاللہ عرض کریں گے.